بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوری ڈے پاکستان میں میں آپ کا میزبان ملک ذوالقرنین حیدر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے پیچھے یہ اتنا بڑا احتجاج دیکھ رہے ہوں گے، یہ انڈیا کے اندر بی جے پی پارٹی کی ایک رہنما نپور شرما نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کے رہنماؤں سے، جب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہاں پر اتنی مائنورٹیز ہیں، عیسائیت موجود ہے، ہندو بدھ مت موجود ہے، اس کے علاوہ سکھزم موجود ہے، ہم نے مائنورٹیز کو ہماری حفاظتی اداروں کی طرف سے بہت زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے، لیکن ہم نے کہ مذہبی پیشوا کے بارے میں ہم نے اس طرح کے غلط الفاظ کبھی نہیں بولے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی گئی ہے؟ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی ہالینڈ کے اندر، کبھی فرانس کے اندر خاکے بنائے جا رہے ہیں، کبھی انڈیا کے اندر کوئی کتیا اٹھتی ہے اور بکواس کرتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ یہ بھول چکے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو، یہ نور الدین زنگی کو بھول چکے ہیں۔ یہ میں تمام عالم کفر کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں آج کوئی اینکر پرسن نہیں بلکہ ایک مسلمان میرے اندر سے بول رہا ہے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تم بھول چکے ہو، جب اس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی اور اس نے تاریخی جملے بولے تھے، اور اس نے کہا تھا، رومیوں نے پوچھا اے خالد تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو خالد نے جواب دیا تھا کہ میں نے سنا ہے رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے اور مجھے خون پینے کی عادت ہے۔ میں تمام عالم کفر کو بتا دینا چاہتا ہوں تمہارا خون بڑا میٹھا ہے اور ہمیں خون پینے کی عادت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ہم نہیں پرواہ کریں گے اپنے بچوں کی، ہم اپنے مال کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اور گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ یہ اتنا بڑا احتجاج آج حویلی بہادر شاہ، ضلع جنگ کے علاقہ حویلی بہادر شاہ کے اندر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا انڈیا کے کمینوں، ایک بات یاد رکھنا کہ ہم نے یہ یہاں کھڑے ہو کر انڈیا کے خلاف اور نپور شرما بے غیرت کے خلاف یہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ انشاءاللہ انڈیا کی دھرتی سے ہی کوئی غازی علم الدین اٹھے گا جو تجھ جیسی بے غیرت کا سر قلم کرے گا۔ یہ احتجاج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو احتجاج کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ہر گستاخ پہ لعنت، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، ہر گستاخ کی زندگی پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر نپور شرما اس بے غیرت ملونہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مودی ہے پرائم منسٹر انڈیا کا، وہ اس کی سپوک پرسن ہے، اس کے اوپر مودی سرکار کا ہاتھ ہے۔ میں آج انڈیا کے تمام سیاستدان رہنماؤں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان غیرت مند مسلمان ہے، یہ جرأت مند مسلمان ہے۔ شاید تم بھول چکے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کو،
तुम नूरुद्दीन जंगी को भूल चुके हो, तुम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भूल चुके हो। मैं बता देना चाहता हूँ, ये इंसानी सरों का ठाठे मारता समंदर, ये नौजवान इस बात का सबूत है कि इनके अंदर वो गैरत ईमानी, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला जज्बा और ईमान जिंदा है। इंशाअल्लाह जब जब कोई गुस्ताख रसूल उठेगा, हम उसका सर तन से जुदा करेंगे। इमाम मालिक फरमाते हैं, इस धरती के ऊपर, इस कायनात में सिर्फ एक ही बंदा जिंदा रह सकता है, या गुस्ताख रसूल या उसके अलावा मोमिन मुसलमान। इंशाअल्लाह हम ये पाकिस्तान में खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, हम इंडिया नहीं पहुंच सकते। खुदा की कसम, मैं इंडिया जा तो अगर मेरे हत्थे चढ़ी मैं उसकी हड्डियों को नमक लगाऊंगा। कोई ना कोई गाजी इल्मुद्दीन वहां उठेगा। इंडियन बेगैरतो, ओ इंडियन बेगैरतो, तुमने मुसलमानों के ऊपर वहां पर तशद्दुद अब शुरू कर दिया है और मेरा खून खोलते हैं मुसलमानों। मैं तुमको बता देना चाहता हूं इंडियंस कि मुसलमान ना कभी दबे थे ना कभी दबेंगे। इंशाअल्लाह इसी तरह के एहतजाज पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान गैरतमंद मुसलमान है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जरा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कभी फ्रांस के अंदर खाके बनाए जा रहे हैं, कभी हॉलैंड के अंदर, कभी नॉर्वे के अंदर। अब इंडिया रहता था, ग़ज़वा हिंद बहुत करीब है। मैं बता देना चाहता हूँ, वो टाइम ना बहुत जल्द आ जाए, निस्तो नाबूद हो जाओ। मेरा ये एहतजाज पूरी दुनिया तक जाएगा और मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जज्बा एक 22 साल के नौजवान के अंदर है और ये करोड़ों नौजवानों का जज्बा जब मिलेगा, तुम सफा हस्ती से गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरत इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि अगर हुजूर के गुस्ताखी कोई करे तो मुसलमान क्या करे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान उसको कत्ल कर दें, मुसलमान उसको कत्ल कर दें। तो फिर साहिल ने कहा, हुजूर अगर मुसलमान सोए हुए हों और कत्ल ना कर सकें तो फिर क्या करें? फिर फरमाया, फिर सारे मर जाएं।